ایک چھوٹے سے قصبے کے کونے میں فراز نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی عمر قریب 40 سال تھی۔ چہرے پر وقت کی لکیریں تھی، مگر آنکھوں میں امید کی روشنی اب بھی باقی تھی۔ فراز دن رات ایک ورک شاپ میں کام کرتا، پرانے انجن کی مرمت، جنگ لگے پرجوں کی آواز اور تپتی دھوپ کے نیچے پسینے سے تر شریر، یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کی بیوی ہنا بیمار رہتی تھی، مگر ہمیشہ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی۔ ایک دن فراز گھر آ کر تھکے لہجے میں بولا، آج پھر مزدوری کم ملی، بس آٹا لے آیا ہوں۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، روزی کم ہو یا زیادہ ہماری ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، شکر کرو، ناشکرے مت بنو۔ فراز مسکرا دیا، مگر دل میں ایک درد چھپا تھا۔ بیمار بیوی، اسکول چھوڑنے کو مجبور بیٹا اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں، پھر بھی فراز کا یقین نہیں ٹوٹا۔ وہ اکثر کہتا، صبر وہ کاروبار ہے جس کا منافع دیر سے ملتا ہے، مگر کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ دن گزرتے گئے، ورک شاپ کا مالک بڑھاپے میں کاروبار بند کرنے لگا۔ ایک دن اس نے فراز کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں اب یہ دکان بند کر رہا ہوں، اپنے لیے کچھ سوچ لو۔ فراز کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھر آیا تو ہنا نے چہرہ دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ دکان بند ہو گئی؟ فراز نے دھیرے سے سر ہلایا، پر فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو وہ ہر بار خود کو سمجھانے کے لیے دہراتا تھا۔ کئی دن تک فراز روزگار کی تلاش میں در در بھٹکتا رہا۔ جہاں جاتا کوئی کہتا، پہلے سے بندہ رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا تجھے اتنی کم تنخواہ میں کام کرنا ہوگا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ ایک دن پرانے دوست سلیم سے ملاقات ہوئی۔ سلیم نے کہا، یار، میرے پاس ایک چھوٹی سی جگہ خالی ہے، چاہو تو ہم دونوں مل کر مرمت کی دکان چلا لیتے ہیں۔ فراز کے چہرے پر تھوڑی سی روشنی آئی۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن پیسے؟ سلیم بولا، تھوڑے میرے، تھوڑے تیرے، باقی محنت اللہ کے حوالے۔ یوں دونوں نے F.S ورک شاپ کے نام سے ایک چھوٹی دکان شروع کی۔ پہلے ہفتے ایک بھی گاڑی نہیں آئی۔ دوسرے ہفتے ایک گراہک آیا، مرمت کرائی مگر پیسے دیے بنا چلا گیا۔ نقصان پر نقصان۔ سلیم نے کہا، فراز، لگتا ہے قسمت ہم پر ہنس رہی ہے، چل بند کر دے یہ سب۔ فراز نے دھیرے سے جواب دیا، قسمت نہیں، ہمارا صبر آزمایا جا رہا ہے۔ جو ٹوٹ گیا وہ ہارا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے، پیسہ کم، مگر فراز کے دل میں ایمان کی دولت بڑھتی گئی۔ ہر رات وہ بیوی کے پاس بیٹھ کر کہتا، ایک دن وقت بدلے گا، بس دعا کرتے رہنا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ایک بڑی گاڑی دکان کے باہر رکی۔ گاڑی سے اترا ایک نفیس کپڑے والا آدمی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھ لو۔ فراز نے بنا کسی غرور کے مسکرا کر کام شروع کیا۔ مسئلہ معمولی تھا، اس نے فوراً ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص جیب سے پیسے نکالنے لگا تو فراز نے کہا، صاحب، مسئلہ چھوٹا تھا، پیسے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص چونک گیا، مسکرا کر بولا، دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں؟ پھر کار میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، شاید ہم دوبارہ ملے، فراز صاحب۔ فراز حیران تھا، اس نے کبھی اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا، یہ ملاقات کچھ بدلنے والی ہے۔ اگلے دن بھی فراز اپنی دکان پر ویسے ہی کام کرنے آیا۔ چھوٹی دکان، ٹوٹی چھت اور دروازے پر لٹکتا وہ بورڈ، F.S ورک شاپ، جس کے کچھ اکشر مٹ چکے تھے، مگر فراز کا حوصلہ اب بھی صاف اور روشن تھا۔ سلیم نے آتے ہی کہا، یار، کل والا بندہ بڑا امیر لگتا تھا، اگر اس سے پیسے لے لیتے تو آج تھوڑا راشن آ جاتا۔ فراز نے مسکرا کر جواب دیا، سلیم، کبھی کبھی نفع پیسوں میں نہیں ہوتا، کچھ چیزیں دل میں برکت ڈال جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، مگر اس شخص کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر ایک دن جب فراز دکان بند کرنے والا تھا، ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا
और वही शख्स बाहर निकला। उसने मुस्करा कर कहा, याद है मुझे? मैं वही हूं जिसकी गाड़ी तुमने बिना पैसों के ठीक की थी। फराज ने अदब से कहा, जी याद है साहब, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूं? वो बोला, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। मेरी कंपनी में एक जगह खाली है, अगर चाहो तो कल ऑफिस आ जाना। फराज हैरान रह गया। मैं कंपनी में? मगर मैं तो सिर्फ एक मैकेनिक हूं साहब। वो शख्स बोला, ईमानदारी सबसे बड़ी काबिलियत है, बाकी मैं सिखा दूंगा। अगले दिन फराज साफ कपड़ों में हिना की दुआओं के साथ ऑफिस पहुंचा। वो शख्स था फैसल खान, शहर की एक मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक। उसने फराज को अपनी कंपनी में मेंटेनेंस सुपरवाइजर बना दिया। पहले दिन फराज जब वर्कशॉप के अंदर गया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही मशीनें, वही आवाजें, मगर माहौल अलग। यहां उसे इज्जत थी, सुकून था, और सबसे बढ़कर एक नया आगाज था। दिन गुजरते गए। फराज ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सब्र से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ी, हालात सुधरे। बीवी हिना का इलाज पूरा हुआ। बेटा फिर से स्कूल जाने लगा। एक शाम वही फैसल खान ऑफिस आया और बोला, फराज, तुम्हें एक बात बताऊं? मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूं जब तुमने बिना लालच के मेरी गाड़ी ठीक की थी। मुझे लगा अगर कोई अपनी दुकान में इतना सच्चा है तो वो मेरी कंपनी में खजाना साबित होगा। फराज की आंखें नम हो गई। साहब, मैंने हमेशा यही सोचा कि सब्र का सौदा नुकसान का नहीं होता, बस मुनाफा देर से मिलता है। फैसल मुस्कराकर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज तुम्हारे सब्र ने तुम्हें जीत दिलाई है। कुछ महीनों बाद फराज अपनी पुरानी दुकान के सामने खड़ा था। जगह अब खाली थी, दीवारों पर वक्त के निशान। वो देर तक उस जगह को देखता रहा। यादें, मेहनत, आंसू सब आंखों के सामने घूम गए। उसी वक्त हिना आई और धीरे से बोली, चलो घर चलें, वक्त बदल गया है फराज। फराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हां, वक्त बदल गया है, पर यह जगह मुझे याद दिलाती है कि किस्मत हमेशा देर से मुस्कुराती है, मगर जब हंसती है तो सारी दुनिया बदल देती है। फराज अपने बेटे के हाथ में किताब पकड़ाता है और कहता है, बेटा, अगर जिंदगी तुम्हें देर से दे तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रही है। सब्र कभी जाया नहीं जाता, बस आजमाइश में छुप जाता है।